بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نمازی حضرات، آج کے درس میں موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، لباس بشریت پہننا، لباس نورانیت میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ہر کام ہمارے لیے دلیل اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن نصیحتیں یا وصیتیں ان حکموں کو کہا جاتا ہے جو تاکیدی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم عطا فرماتا ہے۔ تو جس کام کا کرنا نہایت ہی اہم اور ضروری ہو اس کو وصیت یا نصیحت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث میں متعدد صحابہ کو ہر طرح کی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے تقریباً ہم آج آپ کے سامنے 15 نصیحتیں 2 حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ پہلی حدیث جس کو صاحب مشکات نے مشکات کے اندر احادیث نمبر 61 کے تحت نقل کیا، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بعشر کلمات 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ کہا پہلی نصیحت لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ تو اس پر محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ عزیمت کا رستہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو عزیمت کا رستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر تمہارا ایمان کے اوپر دل مطمئن ہو، زبان سے اگر تمہیں کافر مجبور کر دیں تو کوئی کلمہ کفر کہہ بھی دو، دل میں تمہارا ایمان مضبوط ہے، یعنی کافر تمہیں تمہاری کنپٹی پہ اگر بندوق رکھ کے کہتے ہیں کہ تم کوئی کلمہ کفریہ کہو، یہ کہو ہم مسلمان نہیں ہیں، دل میں تمہارے ایمان پختہ ہے تو تم کہہ سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت اور رخصت ہے۔ لیکن اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے صحابی رسول کو یہ وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کلمہ کفر نہ کہنا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تو کہا جی یہ حدیث عزیمت پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا یہی مقصد ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے تو اس کو رخصت ہے، اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن کلمہ کفر نہیں کہوں گا، تو کہا اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں فضیلت زیادہ ہے، لیکن رخصت ہے، دل میں ایمان مکمل ہو،
زبان سے کلمہ کفر بامر مجبوری کسی نے کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اس حدیث کے اندر دو احتمال آپ کے سامنے رکھے، ایک تو یہ کہ صحابی کو حضور نے عزیمت کی دعوت دی، عزیمت اس میں ہے کہ مر جائے لیکن کلمہ کفر نہ کہے، اور دوسری بات کہ دل میں ایمان مطمئن نہیں، دل میں بھی ایمان نہیں، دل سے بھی کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کی اجازت نہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی تمہارے دل سے کلمہ کفر نہ نکلے اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ تو یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس سے شرک پیدا ہو، اللہ کے بارے میں کوئی اس کے شریک کا وہم اور گمان ہو، وہ لفظ بولنا اتنا سخت حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قتل بھی کر دیے جاؤ تو نہ بولو۔ پھر جو ہے ایسے واحیات طریقہ کار جو ہمارے اندر رائج ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، جس سے ذرا بھی کوئی شرک کی طرف لے کر جانے والا عمل ہو، اور دوسری طرف والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا مسلمانوں پر ایسے فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے۔ دوسری نصیحت، پہلی تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا اگر قتل کر دیے جاؤ یا دلا دیے جاؤ۔ دوسری نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک و مالک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے تیرے والدین تمہارے اپنے گھر سے اور تجھے اپنے بچوں سے کہیں نکل جا تو پھر بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ نے بچوں کو بھی چھوڑ دے، گھر بھی چھوڑ دے، نکل جائے یہاں سے، پھر بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو پھر ہم جو ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی گو جی ساڑا با صحیح نہیں ہے گا، والدہ نال نہیں صحیح فلاں، یہ باتیں نہیں، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کو بھی چھوڑ دیں، گھر بھی چھوڑ دیں، نکل جائے سے، تو پھر بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین کی ذات اتنی بڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 گناہ سب سے بڑے ہیں، اکبر الکبائر، کہا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، اور تیسرا کہا جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات۔ یہ سارے گناہوں میں سے سب سے بڑے ہیں۔ پہلا تو امت کے اندر آ نہیں سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک جلی کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گی۔ شرک خفی کا خطرہ ہے وہ یہ کہ وہ ریاکاری کرے گی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اعمال کرے گی، تو اس کا تو ممکن ہے، لیکن شرک جلی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھوک کے حساب سے میرے امتی مشرک نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری 2 باتیں جن کو حضور نے اکبر الکبائر کہا، وہ دیکھیں والدین کی نافرمانی عام ہے، اور دوسری طرف جھوٹ، اس موبائل نے اور زیادہ عام کر دیا۔ تیسری وصیت حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکرکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو بندہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس سے اپنے ذمے کو اٹھا لیتا ہے۔ حدیث کا آسان لفظوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن فرما دیتا ہے، وہی نماز اس کے لیے قبر میں بھی امن ہوتی ہے، وہی نماز اس کے لیے حشر میں بھی امن ہوتی ہے، وہی نماز اس کے لیے دشمن سے بھی امن ہوتی ہے۔ اور جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، پھر اس کی کوئی حفاظت نہیں کی جاتی، نہ ہی دنیا میں، نہ ہی قبر میں، اور نہ ہی حشر میں۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے جس کو اللہ بے لگام کر دے۔ کہا جو نماز فرض جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشہ، شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ میری نظر میں شرابی ہیں وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، نہ تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ ہی کسی کے ساتھ اچھی بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان کتنا مصدق ہے۔
کہا شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ یہ ساری برائیوں میں بندے کو گھیر لیتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ کتنی برائیوں، کیونکہ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو عقل ہی ہے جس کی وجہ سے شریعت کے احکام ہم پر فرض ہیں، تو شراب اس کو گھیر لیتی ہے، تو پھر وہ نہ ماں دیکھتا ہے نہ بچی دیکھتا ہے، اس کے کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو بندہ شرابی پھر غلطیاں کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے چوتھی نصیحت میں شراب پینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ پانچویں نصیحت کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْمَعْصِيَّةِ، گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ یہ گناہ کی وجہ سے کتنے ہی نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر میری امت کی نیکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں اور گناہ بھی، اور نبی علیہ السلام نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور گناہ دیکھ کر آپ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو گناہ کرنے سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دوسرا نبی علیہ السلام کو غمزدہ کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ ہمارے لیے ایک اللہ نے بہت بڑا پیکج رکھا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان باندھا ہوا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، مقابلہ آسان ہے، اور اس کا طریقہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آئیں نماز پڑھیں، ساتھ یہ دعا کریں 5 ٹائم۔ ایک تو 5 ٹائم آنے میں آسانی ہے، اگر کوئی ارادہ کر لے ضرور اللہ اس کو توفیق دے، جو ارادہ ہی نہ کرے اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں۔ تو آ کر 5 ٹائم اللہ سے یہ کہے اللہ جس طرح تو نے مجھے رمضان میں بلایا پورا سال اپنے گھر میں بلا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 5 وقت کا نمازی نہ بنے۔ تو یعنی گناہ اتنی بڑی یعنی کہ سزا ہے بندے کے لیے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے بچنا، کیونکہ اس سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ چھٹی نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمایا جنگ سے نہ بھاگنا، اگر لوگ ہلاک کر دیے جائیں، یعنی لوگ تیرے سامنے قتل ہو رہے ہیں پھر بھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کہا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، کہا جب لوگوں میں وبا پھیل جائے تو وہاں ثابت قدم رہنا، وہاں سے نہ بھاگنا۔ یعنی کہ جیسے یہ کورونا وائرس اس زمرے میں تھا نہیں، لیکن ہمارے ماہرین نے بتا دیا کہ یہ بھی اس زمرے میں طاعون کی وبا تھی، جو ایک بندے سے دوسرے کو لگتی تھی، وہ بندے مر جاتے تھے۔ کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ چاہے گا تو ایک سے دوسرے کو لگے گی، لیکن ہوتی ہیں اللہ کی ہی وجہ سے، اللہ کے حکم سے ہی متعدی ہوتی ہیں۔ تو کہا جس شہر میں ایسی وبا آ جائے جو ایک سے دوسرے کو لگے وہاں سے بھاگنا نہیں، وہاں ہی رہنا ہے۔ ایک پوری قوم تھی، تیسرے سپارے میں پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ پوری ایک باغی قوم طاعون کے ڈر سے، تو اگلے سال پھر طاعون آ گیا، تو جو باقی تھے انہوں نے کہا اب آئندہ سال ہم بھاگیں گے، ہم طاعون آیا تو ادھر نہیں رہیں گے، جیسے وہ نکل کے وہ بچ گئے تھے ہم بھی بچ جائیں۔ وہ 70,000 بندے تھے، اللہ نے 70,000 پر موت طاری کر۔ تو جب ایک نبی وہاں سے گزرے کہا ان کا کیا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبی کی دعا کے اوپر ان کو زندہ بھی کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ حکم ہے، وصیت ہے نبی علیہ السلام کی کہ وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں 8ویں نصیحت یہ ہے وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طُولِكَ، اپنا جو مال ہے جو تم نے کمایا ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ یعنی کہ اس میں حضور علیہ السلام نے یہ باب الکبائر کے اندر حدیث ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام تاکیدی حکم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو یہ بہت بڑے ثواب کا حامل بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی بات ہے۔ تو پتہ چلا اسلام ہمیں ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، دنیا داری کا حکم دیتا ہے کہ تم شادی بھی کرو، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماؤ، یہ عین عبادت ہے، یہ چیز تمہیں اللہ کے قریب کرے گی اور حضور کی وصیت پر عمل ہوگا۔ 9ویں نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترفعوا عنہم عصاک ادبا، ان سے تم اپنی ادب کے ڈنڈے کو نہ اٹھانا۔ لا ترفعوا، ڈنڈا سامنے کوڑا لٹکایا ہوا،
بچے تم نے نماز نہ پڑھی تو 10 ڈنڈے لگیں گے، بے شک مارو، یہ ڈنڈا تمہارے لیے میں نے رکھا ہوا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا اگر 7 سال کی عمر سے ہم یہ کام شروع کریں، یا تم نے کسی بڑے بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں ڈنڈے لگیں گے، ڈنڈا سامنے لٹکایا، بچہ کیسے نہیں صحیح ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کیا فرمایا، لا ترفعوا عنہم عصاک ادبا، ان سے ادب کے ڈنڈے کو دور مت کرنا، ان سے نہ اٹھانا، اور کہا 10ویں نصیحت وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ جب ہم بچوں کو، اپنی اولاد کو شروع سے ہی اللہ سے ڈرائیں گے، یقیناً وہ نیک ہوں گے۔ یہ حضور کی 10 نصیحتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ دوسری حدیث ابن کثیر کے اندر ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے 5 نصیحتیں بیان فرمائی۔ حضرت انس کو، یہ معاذ بن جبل کو، حضرت انس سے فرمایا کہ کامل وضو کرنا، اس میں اللہ تمہارا، اس کی وجہ سے تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، یعنی تمہاری عمر برکت والی ہوگی۔ کہا میرے ہر امتی کو سلام کرنا، اس سے تمہاری نیکیاں بڑھے گی۔ تیسری نصیحت کہا گھر میں جب بھی داخل ہونا تو سلام کرنا، تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ چوتھی نصیحت کہا چاشت کی نماز پڑھنا، اس سے جنہوں نے پہلے پڑھی اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا۔ اور 5ویں نصیحت کہا تم اپنے بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا، رب تمہیں قیامت کے دن میرا قرب عطا فرما دے گا، رب تمہیں قیامت کے دن میرا ساتھی بنا دے گا۔ اب یہ ساری احادیث میں جو نصیحتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان پر عمل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔